اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور ساتھ ہی میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ خبریں انتہائی اہم ترین ہیں، آپ کو یہ پورا ویلاگ دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو ساری سیاسی سچویشن سمجھ آ سکے۔ ہم ٹرن بائی ٹرن ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ اس وقت سیاست کس جانب جا رہی ہے اور یہ سیاست کے شطرنج کے مہرے جو انہوں نے ایک سیاسی گورکھ دھندا کھولا ہوا ہے یہ آخر کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جو ایک شخص کو گرانے کے لیے سارے متحد ہوئے آج کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ دیر نہیں ہے، صرف آپ جو ہے 10 سے 12 دن انتظار کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ملک میں ہوگا دما دم مست قلندر۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں۔ چونکہ اسمبلیاں ویسے ہی اگست میں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر انتخابات جو ہیں وہ دلی دورس کی طرح کہیں دور نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت ملک میں کسی کا ووٹ کے اعتبار سے توتی بولتا ہے تو وہ صرف ہے عمران خان۔ عمران خان جو ہیں اس وقت وہ ایک نظریہ بن چکے ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی ضد ہیں عمران خان۔ ہم آپ کو تھوڑا سا ایک ماضی کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، بھٹو کو بھی کس طرح گرایا گیا اور پھر کس طرح انہیں تختہ دار تک جو ہے پہنچایا گیا۔ اس وقت یہ ہوا جب انہیں پھانسی دی گئی اور بعد میں یہ بھی کہا گیا جس جسٹس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فیصلہ جو ہے دباؤ کے تحت تھا یا غلط تھا، یعنی کہ وہ ایک عدالتی قتل ہو گیا اور اس کے بعد بے نظیر کی بھی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت وہ ایک عوام کی ضد بن چکی تھی، بھٹو عوام کا ضد بن چکا تھا اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ووٹ کے آگے کوئی بھی سر اٹھا نہیں سکتا، ووٹ سے کوئی بھی بغاوت نہیں کر سکتا اور پھر اسی ووٹ نے جو ہے بے نظیر بھٹو کو اقتدار پر بٹھایا اور وہ اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ٹھہری۔ یہ ہوتی ہے عوام کی ضد۔ اب اس وقت یہ پی ڈی ایم جو ہے جتنا عمران خان کو پریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اتنا ہی عمران خان ابھرتا چلا جا رہا ہے اور وہ اب ایک عوام کی ضد بن چکا ہے اور اب وہ ووٹ کے زور سے ہی واپس آ گیا۔ ہر طرح سے اس پی ڈی ایم نے کوشش کر لی کہ اس جماعت کو کریش کر دیا جائے، ان کے جو رہنما ہیں انہیں توڑ دیا جائے، ان کی وفاداریاں تبدیل کر دی جائیں، انہیں قید و بند کر دیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں، ان پر جو بھی ممکن ہو سکتا ہے سیاسی حربہ وہ استعمال کریں اور ہر طرح سے اس پارٹی کو توڑیں۔ سو وہ ہوا، سب نے دیکھا کہ وقت آ گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ تنہا رہ گئے۔ پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں، میرے ٹیلی فون لائنز کٹی ہوئی ہیں۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ پھر وہ جو ہے پی ٹی آئی گیدر ہونا شروع ہو گئی۔ اس پی ڈی ایم حکومت نے میڈیا سے انہیں ٹوٹلی طور پہ وائٹ واش کر دیا تھا، لیکن سوشل میڈیا کا بھلا ہو جو اس وقت پوری دنیا ہی سوشل میڈیا پر ہے، سوشل میڈیا نے عمران خان کو زندہ رکھا، ان کی تقاریر چلتی رہیں اور وہ پھر ایک دفعہ بوسٹ اپ ہو گئے ہیں اور اب یہ مسئلہ زیادہ دیر نہیں ہے، صرف یہ جو ہے عید قربان گزرنی ہے اور اس کے بعد اس پی ڈی ایم کی قربانی تیار ہے۔ کپتان نے کمر کس لی ہے، وہ نکلے گا، وہ سڑکوں پر نکلے گا، وہ اجتماع کرے گا، وہ سیاسی مہم چلائے گا، وہ انتخابی جلسے کرے گا اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جلسوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کے جلسوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ باغ کا جلسہ یہ کر کے دیکھ چکے ہیں نون لیگ والے، شکست ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو بار بار ایک چیز واضح کر چکے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے آپس میں پھٹ چکی ہیں، ان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، پی ڈی ایم کا جتنا بھی اتحاد تھا بکھر چکا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی استحکام پاکستان، لیکن وہ بھی پہلے کہیں گے کہ ہمارا ان سے سیاسی کولیشن ہوگا، سیاسی اتحاد ہوگا، لیکن اب یہ لگتا ہے حالات بتاتے ہیں کہ ان میں بھی رفٹ پیدا ہو چکی ہے۔ اب سب سے بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے پنجاب میں جو ہے نون لیگ کو شکست دے گی۔ ادھر سے نون لیگ کے آج انٹرا پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں، مریم نواز بھی ادھر ہی ہیں، سارے معاملات ہونے ہیں، آج سیٹوں کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا دھچکا یہ پہنچا ہے کہ وہ لاہور کی جو سیٹیں ہیں وہ ان سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ زرداری نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہیں نون لیگ کو پنجاب میں شکست دیں گے، جبکہ نون لیگ جو کہتی ہے کہ ہم لاہور کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہیں۔
وہ ملاقاتیں جو زرداری اور نواز شریف میں رینڈملی ہوتی رہتی تھیں، ہر وقت ٹیلی فون ہوتا تھا، معاملات ہوتے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت مفادات اکھٹے تھے۔ اب انتخابات آ رہے ہیں، یہ روایتی دشمن ہے ایک دوسرے کے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ انتخابات آ لینے دیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ان کی ایک اتفاق کی ہانڈی ہے یہ کیسے جوتوں میں بٹے گی اور کیسے چوراہوں میں بٹے گی اور ایک دوسرے پر کیسے الزام تراشیاں لگائیں گے۔ اب یہ وقت آن پہنچا ہے۔ پھر ہم دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی ہونے والے انتخابات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب وہاں نون لیگ کو شکست ہوئی تو وہاں پیپلز پارٹی جیتی، تو اس کے بعد نون لیگ کیسے پھٹ پڑی ہے۔ یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ایک جو نئی ڈیولپمنٹ یہ آ رہی ہے کہ جو استحکام پاکستان ہے، پہلے نون لیگ اس کی طرف جھکاؤ تھی، وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم ان سے اتحاد کریں گے، یہ ہمارے انتخابی سیاسی جو ہیں وہ اتحادی ہوں گے، لیکن اب حالات بالکل مختلف ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کی وہاں سے ملاقات نہیں ہوئی، گو کہ جہانگیر ترین جو بدترین طور پہ ناکام رہے، انہوں نے ایک پارٹی بنائی، ان کا جہاز اڑا، سارا کچھ اڑا، مگر شروع ہی سے ہم نے کہا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ استحکام پاکستان اور قاف لیگ کہیں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی 70 سے 75% جو ہے امیدوار جو ہیں پنجاب میں لے کر آ رہے ہیں قاف لیگ سے مل کر، اور یہ بھی نون لیگ کے لیے انتہائی خطرناک ترین خبر ہے، کیونکہ اب نون لیگ جو ہے تنہا رہ جائے گی۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں میں کہ پیپلز پارٹی نے، زرداری نے کسی اور جماعت کو جو ہے مخاطب نہیں کیا، انہوں نے نون لیگ کو کیا، انہوں نے نون لیگ سے وہ ماضی کا بدلہ لے لیا جو وہ چاہتے تھے، جو وہ کہتے تھے کہ ان کے پیٹ سے ہاتھ ڈال کر نکالیں گے چیزیں۔ آج انہوں نے ان کی صفوں میں گھس کر اور نون لیگ کی کمر میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان بھی انتہائی سخت ناراض بھی ہیں اور نالا بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ انہیں بچاتے ہی رہے، ہم ان کی حکومت کو بچاتے ہی رہے، لیکن ہمارے حصے میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ اب یہ شنید ہے، یہ سنا جا رہا ہے کہ کوئی ایک مذہبی اتحاد بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف میدان میں آ رہا ہے، کیونکہ جو کراچی کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جماعت اسلامی جو ہے پیپلز پارٹی سے قطعی طور پر ناراض ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو وہاں کے میئر کے انتخابات ہیں ان کو وہ نہیں تسلیم کرتے، صرف 12 سیٹوں سے ہارے ہیں، لیکن پہلے ہی لوگ غائب کر دیے گئے تھے، انہیں نہیں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کونسل ہال کے باہر کا ایریا تھا وہ ایک گھمسان کا رن بن گیا۔ وہاں پر لاتوں، گھوسوں، مکوں اور اینٹوں کی ایک دوسرے پر بارش ہوتی رہی، ورکر کارکن لڑتے رہے، وہ بے ایمانی کے الزامات لگاتے رہے، لیکن زرداری نے وہاں پر اپنا کام دکھا دیا اور آخرکار تاریخ میں اپنا پہلا میئر وہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جماعت اسلامی نے قطعی طور پر انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان نتائج کو نہیں مانتے، یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ بے ایمانی ہوئی ہے، یہ ہمارے ووٹرز کو جو اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، تو ہمیں جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے، لیکن حق ہمارا ہی تھا، میئر کا حق ہمارا ہی ہے۔ عوام نے، کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ناراضگی کی ذرا واسٹ ریجن میں آپ دیکھیں تو یہ ساری ناراضگی پھیلتی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جماعت اسلامی جو ہے وفاق میں، وہ بھی اس مذہبی اتحاد میں شریک ہوگی۔ ابھی تک جو ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ٹی ایل پی کے ساتھ بھی جو ہے ان کے معاملات چل رہے ہیں، اور اس در مولانا شرانی شاید انہیں جو ہے وہ سربراہی کریں گے، پھر جماعت اسلامی بھی مل جائے گی، بہت زیادہ ممکن ہے ٹی ایل پی بھی اسے مل جائے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے پھر وہ تنہا رہ جائیں، اور اس وجہ سے وہ سخت ناراض بھی ہیں۔ اس ناراضگی کا اثر جو ہے پی ڈی ایم پہ پڑے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ ہیں، وہ اس حکومت کو بچاتے رہے، لانگ مارچ کرتے رہے، اسٹریٹ پاور لاتے رہے، مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں چڑھا۔ یہاں نون لیگ ہی چاہے جو بھی تھا مزے لیتی رہی، ملک کو تباہ کرتی رہی، لیکن وزارت عظمیٰ کے مزے لیتی رہی۔ پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھ رہے کہ ان کا وزیر خارجہ تھا، اور بھی وزارتیں تھیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو ان سب نے جو ہے مل کر استعمال کیا۔ ایک اور جو 13ویں 14ویں جماعت آئی تھی استحکام پاکستان، اس کو بھی ملانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی پھٹ کر علیحدہ ہو رہی ہے۔ اب یہ ساروں کی تو ایسے تقسیم ہو گئی ہے۔ اب جو اصل بات ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیصلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے کوئی سیاسی اتحاد نہیں کرے گی، وہ لڑے گی تو اکیلی ہی لڑے گی۔ کپتان جو ہے وہ اکیلا شیر ہے، جنگل کا اکیلا شیر ہی بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ شیر ہی کافی ہوتا ہے، وہ اکیلا ہی میدان میں اتر کر دہاڑے گا اور ان سیاسی جماعتوں کو گیدڑوں کی طرح جو ہے انہیں بھگا دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی اتحاد نہیں ہے،
پاکستان تحریک انصاف تنہا لڑے گی۔ انہوں نے تمام پارٹی اور اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سارے فائنل کر دیے ہیں، اس بارے میں اطلاع بھی کر دی گئی ہے، لیکن چونکہ ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کیونکہ جیسے ہی وہ کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حلقے سے یہ لڑے گا وہ لڑے گا، تو گورنمنٹ اس کے خلاف کیس بنانا شروع کر دیتی ہے، پی ڈی ایم اسے اٹھانا شروع کر دیتی ہے، اسے گرفتار کر دیتی ہے، اسے غائب کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے سارا منصوبہ جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اب کپتان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس نے ایک پوشیدہ رکھی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنی سیٹوں پر کون کون سے امیدوار کن کن حلقوں سے لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ امیدوار لے کر آئیں گے، اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بعد وہ اسی حساب سے اسی وزن کے اعتبار سے اپنے امیدوار بھی میدان میں اتار دے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ عوام کی ضد ہے، ووٹ ہے تو اسے پڑھنا ہے، وہ جس کو بھی ٹکٹ دے گا بھلے چاہے کھمبا ہی ہو وہ ہی جیتے گا۔ ان کو یہی خوف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہر طرح سے واش کر دیا جائے، لیکن عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے، ووٹ پر فتح حاصل نہیں کر سکے، اس کے ممبر لے لیے، اس کے ساتھی لے لیے، اس کے لیڈر لے لیے، حتیٰ کہ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ اور بھی لے لیں، اور بندے بھی لے لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور بندے بھیج دیتا ہوں، آپ اور لے لیں۔ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ شاید کپتان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں پہچان سکے۔ اب ان کے اوور میں جو ہیں 6 بال ہیں، اس نے 6 یارکر جو ہیں وہ مار دی ہیں، پی ڈی ایم کے ایک دم وہ جا کر منہ پر لگے ہیں، ان کے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور وہ گرتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیسا سنیریو چینج ہوتا ہے اور کیسی ہوا بدلتی ہے۔ ادھر جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ ڈپلومیسی کی جو ہے وہ معاملات اور وہ رابطے جو ہیں وہ بحال ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پی ڈی ایم کے وزیر اعظم نے مایوس ہی کیا ہے، صنعتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر طرح کے اعتبار سے۔ پھر ہم آپ کو کسی ایک ویلاگ میں بتائیں گے کہ جو روس کا یہ آئل آیا ہے کن کن راستوں سے کیسے کیسے ہو کر آیا ہے، اور جیسے ہی اس کی ساری معلومات آتی ہے ہم آپ کے گوش گزار کریں گے کہ یہ پیٹرول کس طرح پڑنا چاہیے تھا پاکستان کو اور اب کتنا مہنگا پڑا ہے۔ گو کہ یہ معاہدہ عمران خان کا تھا، لیکن چلیں ٹیگ انہوں نے لگا لیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کس وجہ سے، کس راستے سے اور کیسے کیسے ریفائن ہو کر یہاں پر تیل پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔